اس کا نتیجہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کیا ہو، اس کا نتیجہ کیا ہوا، حال بھی ہمارے سامنے ہے، اور ظاہر ہے اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں۔ جدید سکول اور اچھی تعلیم بغیر قیمت ادا کیے یہ حاصل نہیں ہوتے، اور اس لیے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے دانش سکول کا منصوبہ عوام کے سامنے پیش کیا۔ اب یہ اسکیم کتنی کامیاب رہی، کتنی کامیاب نہیں رہی، یا یہ کہ اتنے بجٹ سے باقی تمام سرکاری سکولز کو ٹھیک کیا جا سکتا تھا یا نہیں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ ہمارے روزنامہ دنیا کے ایک رپورٹر حسن رضا کی تحقیق کے مطابق گزشتہ 3 سالوں میں دانش سکول کے پروجیکٹ میں بڑے سنگین مالیاتی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، اور یہ ٹوٹل رقم ہے، یہ 5 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، حسن رضا کی ڈیٹیل بتائیں گے کہ دانش سکول کی کون سی برانچ میں کس طرح سے پیمنٹس کی گئیں، کس طرح سے منظوری لیے بغیر بل کلیئر کیے گئے، اور مجموعی طور پہ یہ 5 ارب روپے سے زائد کی رقم جو ہے اس کی بے ضابطگیاں ہیں، اس پر بات ظاہر کریں گے۔ اور ایک اور ایشو جو کل کے شو میں اناؤنس تو ہوا لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے بات نہیں ہو سکی، وہ ہے بھارتی مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے انتخابات، جس کا دوسرا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، 3 مراحل ابھی باقی ہیں۔ کیا بھارتی آئین کا آرٹیکل 370 جو کشمیر کو خصوصی درجہ دیتا ہے، کیا یہ ختم ہونے جا رہا ہے؟ یہ ہے وہ سوال جن پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں روزنامہ دنیا کے رپورٹر حسن رضا، اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے جناب میاں جاوید لطیف صاحب، MNA ہیں، اور ان کے ساتھ اسلام آباد سے ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب شہزاد چودھری صاحب۔ مہمانوں کو ویلکم کرتا ہوں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی سب سے پہلے تو ظاہر حسن آپ سے بات کرتے ہیں، بتائیے کہ یہ کیا آپ کی تحقیق کیا ہے یہ؟ جی بالکل، تھینک یو انیک صاحب۔ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے دانش اسکول کا پروجیکٹ لے کے آئے کہ جو بچے ہیں جو جہاں پہ محرومیاں ہیں خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں، جی، کہ وہاں پہ جو بچے ہیں ان کو اسکول کی طرف لایا جائے، تعلیم عام کی جائے، اور اس میں گزشتہ 4-5 برس پہلے اس پہ کام شروع ہوا اور کافی بہترین، وہ ڈیٹیل ہم جانتے ہیں، وہ اچھا تھا۔ اب ہم آئیں گے کہ اس میں جو گزشتہ برسوں میں تعمیراتی کام ہوئے یا اس میں جو ٹھیکے دیے گئے، یہ من پسند افراد کو ٹھیکے دیے جاتے رہے، اور ناقص مٹیریل کا اس میں استعمال کیا جاتا رہا۔ بچوں کو دی جانے والی جو خوراک تھی اس میں جو ٹھیکے دیے گئے اس میں بھی بڑی بے قاعدگیاں سامنے آئی ہیں۔ اس میں کچھ جو آپ کو چیزیں ہیں جو میں آپ کو ذرا مینشن کرتا جاؤں، اس میں 242 معاملات ایسے ہیں۔ نہیں میرا خیال ہے پہلے تو آپ یہ وضاحت فرمائیے کہ یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس کی یعنی تحقیق آپ کے پاس وہ کیا ہے، بیس کیا ہے؟ جی اس کے پورے مکمل ثبوت ہیں، اور یہ ثبوت سرکاری دستاویزات، جی یہ سرکاری دستاویزات ہیں جو اس میں ہوتی رہی، یہ DCO کی جانب سے بھی یہ ہو کے آئی ہیں، اور اس میں باقاعدہ جو اس میں پری آڈٹ پہلے کرتے تھے وہ بھی ہے، اور پوسٹ آڈٹ جو اس میں آڈٹ کی رپورٹ ہے وہ بھی ہے، اس میں جو باقی ثبوت ہے وہ بھی میرے پاس ہیں۔ اور یہ صرف میرے پاس نہیں ہے بلکہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس بھی ہیں، چیف سیکرٹری کے پاس بھی ہیں، اور باقی جتنے بھی جو بیوروکریسی ہے اور اس سے متعلقہ افسران ہیں، سیکرٹری سکولز ہیں، عبدالجبار شہین ہیں، اور اس سے پہلے اسلم کمبو صاحب رہے ہیں، ان کے نالج میں سارا کچھ ان کے پاس موجود ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ کہ موجود ہونے کے باوجود بھی اس پر کوئی کام نہیں ہو سکا، اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ لیکن جو آڈٹ رپورٹ میں جو چیزیں سامنے آئی یا جو سرکاری دستاویزات اعلیٰ حکام تک پہنچائی جاتی رہیں، لیکن اس پر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور یہ معاملہ دبایا جاتا رہا۔ یہ معمول کا کام ہے۔ آپ دیکھیں میں آپ کو کچھ چیزیں جو بتاؤں جو دستاویزات ہیں۔ اچھا میں یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ رانا مشہود جو کہ وزیر تعلیم پنجاب کے جن کے ظاہر انڈر یہ پروجیکٹ ہے، ان کو مطلب رابطہ کرنے کی دوپہر سے ہم کوشش کر رہے ہیں، بہت کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ رابطہ نہیں ان سے ہو پا رہا۔ جی ابھی بھی ہم کوشش کریں گے، اگر وہ ٹیلی فون پہ آ کے جواب دینا چاہیں اس بات کا یا بعد میں آ کے دینا چاہیں تو دنیا نے اس کا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے۔ جی بالکل، 2012-13 میں ایک رپورٹ تیار کی گئی تھی، اس میں 3 ارب 39 کروڑ روپے کی بے ضابطگیاں سامنے آئی تھی اور اس پہ رپورٹ دی گئی، اور اب جو رپورٹ سامنے آئی ہے جولائی 2015-14 میں وہ 133 غیر قانونی اقدامات ہیں، جس میں 2 ارب 3 کروڑ سے زائد کے جو بے قاعدگیاں وہ منظر عام پہ آئی ہیں۔ اب پروجیکٹ ڈائریکٹر EDO فائنانس اینڈ پلاننگ ڈیرہ غازی خان، وہاں پہ کنٹریکٹر نیفکون اور کنسلٹنٹ جو ہے نیسپاک پرائیویٹ لمیٹڈ کو ایک ٹینڈر دیا گیا اور اس کی منظوری ہی نہیں لی گئی۔ یہ PDWP P&D ڈپارٹمنٹ اس لیے بنایا گیا کہ یہاں سے منظوری لی جائے، منظوری لینے کے بعد اس پہ کام کیا جائے، اس کا PC1 بنتا ہے، پورا تخمینہ سارا کچھ لگتا ہے، لیکن اس کی منظوری ہی نہیں لی گئی، اور منظوری لینے کے بعد اس میں جو 72 کروڑ روپے کا اس میں جو ہے وہ زائد رقم ادا کر دی گئی اس برانچ یہ ڈیرہ غازی خان کی ہے رپورٹ۔ پھر اس کے بعد آ جائے بلڈنگ اور سڑکوں کی تعمیر اور ترقی کے لیے انہوں نے ایک ٹھیکہ دیا گیا پرنسپل دانش اسکول بوائز اینڈ گرلز کیمپس ہرنولی میاں والی میں، اس میں مئی 2012 میں 7 کروڑ 22 لاکھ کا ٹھیکہ دیا گیا اور 8 کروڑ 76 لاکھ سے زائد کی اس کی ادائیگی کر دی گئی۔ لیکن جب اس کی ساری معاملات سامنے آئے کہ بھئی آپ یہ سارا کر رہے ہیں، یہ کیوں دے رہے ہیں، کیا بات یہ اس کے بعد ساری صورتیں سامنے آئی کہ اس میں جو ٹھیکیدار تھے وہ 4 تھے،
وہ چاروں کو کینسل کر دیا گیا اور اناؤنس کرنے کے بعد دوسرے دن وہ اپنے پسند کو جو چودھری محمد علی صاحب تھے وہاں کے ان کو ٹھیکہ دیا گیا اور ٹھیکہ دینے کے بعد پھر ان سے کام شروع کیا گیا اور اس میں نیا ایک تبدیلی کر کے اس میں ڈیٹس میں اضافہ کر کے وہ اس کو منظور کر لیا گیا. اب یہ منظور کس نے کیا؟ یہ منظور صرف ڈی سی او صاحب نے کیا, لیکن جو پی ڈی ڈبلیو پی کی منظوری تھی یا متعلقہ افسران تھے ان تک تو اس کا علم ہی نہیں ہے, ان تک تو اس کی رپورٹ گئی ہی نہیں. لیکن یہ ساری صرف جو ڈی سی او, ای ڈی او, فائنانس اینڈ پلاننگ اور پرنسپل ایم ڈی دانش سکولز ہیں, یہ صرف یہ ساری ان کی چیزیں کرتی رہی. آگے آتے ہیں 2010 میاں والی میں ریٹس بڑھا کر 3 لاکھ سے زائد وہ چیزیں سامنے آئیں. اس میں ایک مزے کی بات, ایک رپورٹ میں یہ بھی مینشن کیا گیا کہ ایک انہوں نے ٹھیکہ دیا 70 لاکھ کے قریب, لیکن وہ 70 لاکھ سے کر کے 70 کروڑ کا کر دیا گیا. اچھا اب 70 کروڑ کر دیا گیا, لیکن 70 لاکھ سے 70 کروڑ 70 کروڑ پیسہ فگر بیچ میں ہے, رپورٹ ثبوت بتاتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا نا یہ غلط ہو گیا ہے, آپ اس کو واپس کر لیتے ہیں, کیونکہ اس میں واپس 70 لاکھ سے 70 کروڑ کے پھر 70 لاکھ ہے, پھر واپس انہوں نے 52 کروڑ روپے کا وہ ٹھیکہ منظور کیا. مقام راہ میں وہ کیا فیض کا ہے, کوئی جچا ہی نہیں ہے نا. 70 لاکھ ہے یا پھر 52 کروڑ. اب یہ چلتا رہا معاملہ کہ کس پہ ہم نے ٹھہرنا ہے, کیا ایگریمنٹ کس سے کرنا ہے, کیا کرتے رہے. پھر اس کے بعد کرتے رہے, پھر بعد میں پتہ لگا یہ ٹوٹل ہی غلط ہو گیا, لیکن منظوری پیسے جاری کر دیے گئے. فائنانس ڈپارٹمنٹ نے پیسے جاری کر دیے گئے, پیسے ان کو مل گئے, 52 کروڑ روپے مل گئے, 70 لاکھ کا ٹھیکہ ہے, لیکن واپس کچھ بھی نہیں آیا ابھی تک آیا. یہ سرکار کا کام ہے. آگے آتے ہیں دسمبر 2011 میں ایک ٹینڈر دیا گیا انیک صاحب, اس ٹینڈر میں ایک رول بنتا ہے. آپ دیکھیں 1992 میں 2004 میں فائنانس جو ہے ڈپارٹمنٹ ہے, یہ رولز میں امینڈمنٹ کرتی رہتی ہے. کوئی بھی تبدیل آتی کہ ٹینڈر ہم نے کس طرح دینا ہے, پیپرا رولز ہیں, باقی چیزیں ہیں, وہ تمام رولز ہیں ریگولیشن دیکھ کے, کلاس دیکھ کے, سیکشن اس میں چینجنگ کرتی رہتی. اب وہ چینجنگ کرتے ہیں, اس چینجنگ کے تحت وہ ٹینڈر دیتے ہیں. اب وہ سارا وہ اقدامات کرتے ہیں, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اس کو مد نظر ہی نہیں رکھتے رہے. وہ رکھتے رہے, انہوں نے اپنے قواعد و ضوابط بنائے ہوئے تھے, اپنے رولز اینڈ ریگولیشن بنائے ہوئے تھے. وہ اس کی ریزن جب اس پہ سوالات اٹھائے جاتے رہے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس میں احکامات آتے کہ جناب 180H بلاک مالا ٹاؤن سے کچھ احکامات ہیں اس پہ امپلیمنٹ کروانا ہے, 96 مالا ٹاؤن سے کچھ احکامات ہیں اس پہ امپلیمنٹ کروانا ہے, جاتی عمرہ سے کچھ احکامات ہیں اس پہ امپلیمنٹ کروانا ہے. میرے ذاتی کچھ دوست ہیں وہاں بیٹھے ہوئے کئی جگہوں پہ, وہ یہ بتاتے رہے کہ جناب اس کے تو کچھ جو اقدامات ہیں, جو کاغذ آتے ہیں, اگر اس کا ہم کوئی چیک روک لے تو ہمیں باقاعدہ لاہور سے فون آتا ہے. نہیں, لیکن یہ تو بڑا سیریس ایلیگیشن لگا رہے ہیں نا, مطلب آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ سر اس کے پاس میرے ثبوت ہیں اور میں فون آتے رہے ہیں یہاں سے, یہ تو نہیں دیکھیں وہ بعد افسران جو میرے سورس ہیں, ذرائع ہیں. دیکھیں ذرائع تو میں نہیں انیک صاحب اناؤنس کر سکتا, نہ بتا سکتا ہوں, لیکن وہ کنفرم ہے, معتبر ذرائع ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے, وہ باقاعدہ خود افسران ہیں وہاں پہ موجود ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں جب ہم چیک روک لیں تو ہمیں لاہور سے فون آتے ہیں کہ بھئی آپ نے دانش اسکول کا چیک کیوں روک لیا, جتنے کی پیمنٹ ہے فوری طور پہ منظور کی جائے. یہ تو ایک پروجیکٹ ہے, باقی پروجیکٹ میں آپ چیک کر لیں. میں آپ کو 100% دعوے سے کہہ سکتا ہوں, یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ وہاں پہ جتنے آپ چیک کر لیں, وہاں پہ کس طرح جا کے کوئی ایک بھی اس کا ریکارڈ درست ثابت ہو جائے, وہاں پہ ساری ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں. اس میں فیصل آباد میں بھی ایک دانش اسکول بنایا گیا, وہاں پہ بھی یہ پوزیشن رہی. ایک اسکول نہیں ہے, یہ تو کافی پروجیکٹ ہیں, کافی اسکول ہیں جہاں پہ چلتے رہے. اور آپ دیکھیں پی ڈی ڈبلیو پی میں بھی صرف منظوری اس کو کبھی روکا نہیں گیا. ان جو پروجیکٹ ہیں دانش اسکول کے جو پروجیکٹ, ان کو کبھی نہیں روکا گیا, ان کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو ایک چلیے ٹھیک ہے, بات کرتے ہیں اس پر صاحب. وقت ہوا جی کمرشل بریک کا, اس کے بعد اس پر مزید بات کریں گے. دیکھتے رہیے دنیا نیوز. موبائل B255 اور B207 اسٹائل والوں کی